जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर, प्रोग्राम खबर नशर और नुसरत जावेद के साथ है। साहब देखें, अब मैं क्या करूं, मैं जब से आपके साथ बैठा हूं एक गिला है मुस्तकिल चले आ रहा है, वो ये है कि खबर आपके पास होती है और खबर भी पक्की होती है, पर मजाल कि आप खबर को खुल के यहाँ बैठ के दे सकें। शतूंगड़ी छोड़ेंगे और गुजर जाएंगे, शतूंगड़ी छोड़ेंगे गुजर जाएंगे। मतलब जिस खबर का मैं मेरे पास सबूत है ना, मैं गैर फैक्ट्स के मैं बात नहीं करता। जिस खबर के अब मैं बात करने जा रहा हूं, जो आपके पास थी और आपने नहीं दी, अगर दे देते तो हमारी ईद की खुशियों में मजीद रंग भरे जा सकते थे। खबर थी जो इन्होंने आज शहबाज शरीफ साहब ने उस पर तकरीर भी की। सुन लें कि नुसरत जावेद साहब हमें क्या शतूंगड़ियों में फंसाते रहे और इनके पास पूरी खबर थी। सुन लें पहले। मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ हजारहा इख्तलाफात के बावजूद इस बात को तस्लीम करता हूँ कि ड्रिवन आदमी है। एक चीज के पीछे पढ़े तो पढ़ जाते हैं। सेकेंडली, वो जो ये कहे चले जा रहे हैं मुसलसल कुछ हफ्तों से रिपीटेडली कि जी जब तक बिजली के नर्ख ये रहेंगे उस वक्त तक इस मुल्क में सनती तरक्की मुमकिन नहीं, और अगर सनती तरक्की नहीं होगी तो माशी हालात नहीं होगा। ठीक है, इस बात की तारीफ करनी चाहिए, काबिल तारीफ है कि बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक बात पे इनकी सुई अटकी हुई है, और आमतौर पर इनकी किसी बात पे सुई अटक जाए तो ये अमूमन नाकाम नहीं होते। लगे हुए हैं कि किसी तरह बिजली की कीमत को वो तो ₹17 यूनिट पे लाया जाए। भाई अब उसको लाने के लिए कोई ना कोई मंसूबा दरकार है ना। मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको एडिशनल $1 अरब मिल रहे हैं मौसमियात के हवाले से, इसके रेफरेंस में आप कोई बिजली की रिलीफ का बंदोबस्त किसी न किसी तरह कर सकते हैं। अल्लाह भला करे आपका। और हू बहू आज शहबाज शरीफ साहब ने वो तकरीर कर दी। यार देखो बात सुनो, मेरी सबसे पहली बात ये है एक्सक्यूज मी, इल्म माशियात जो है ये मेरा मौजू नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं। खबर तो आप, मैं इकोनॉमिक इलिटरेट था। हाँ, मेरे पास ये कि मैं देख रहा था कि इनके जो वो ब्यूरोक्रेट जिन पे ये एतमाद करते हैं और जो बिजली वगैरह से डील करते हैं, उनके बारे में जब इधर उधर से मालूम करते थे तो पता नहीं, ये पता लग रहा था कि जी बहुत रात गए तक वो मसरूफ रहे हैं, सुबह उठ के उन्हें बुला लिया गया वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये कि क्या ये कीमत में कमी जो हुई है, क्या ये जगलरी है? जगलरी मतलब एक ऐसे ड्रामा है, आपने में लगता है वो हमें पता पीटीआई की वो पढ़ लिया। सुन तो लेना, लफ्ज नहीं कीजिए सर। यार एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना। अच्छा। बहरहाल बहुत सारे लोग तो देखो ना, सीधी सादी बात है, वो कहते हैं जी क्या कमाल किया अप्रैल, मतलब जैसे ये तो देखो ना, आप जिस की आप बात कर रहे हैं ना, ये शेख वकास अकरम साहब ने हमारी अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात का नुक्ता नज़र फराहम किया है। अब इनके पास इकोनॉमिस्ट की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन लीडर जो हैं उमर अयूब साहब, वो जो थे जब शौकत अजीज साहब, मुशर्रफ साहब के टाइम में, पूरे थ्रू आउट 5 साल तक ये उनके फेवरेट जूनियर रहे हैं, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक। और उसके बाद फिर जो तहरीक इंसाफ का जो साबिका दौर था उसमें भी इनको अहम ओहदों पर रहे हैं। बुनियादी ये था कि अगर इसमें वाकई ही कोई जुगाड़ लगाई गई है, आवाम को गलत हौसले दिए गए हैं, फैक्ट्स इकट्ठे करें, तो बेहतर ये होता कि उमर अयूब साहब जो है वो एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और फैक्ट्स पर बात, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये कहते कि मैं मुंदरजा झेल बुनियादों पे कहता हूँ। अब ये देखिए ना, जैसे ये अब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जो है उनका रद्द अमल जो है वो मैंडेट चोर वज़ीर आज़म की गुफ्तगू जाहिलाना और झूठ का पलंदा है। ये पहला पैरा है। मईशत को दिवालिया होने से बचाने का बयानिया। फिर उसके बाद वो 26वीं तरमीम पे आ जाते हैं। उसके बाद मुल्क में मुजरिम चोर डकैत दहशतगर्द आज़ाद। अब इस सारे ताना भी उन्होंने दिया कि इतने अगर आप बनते हैं तो आप 2022 में, वो कह रहा हूँ ना। अब एक तरफ तो अब ये तो हो गई ना कि मैं ना मानूं। अच्छा, अब मेरे पास ये बिल्कुल अप्रैल 2022 में वाली कीमत पे गालिबन आप जा ही नहीं सकते हैं, तो कोई भी नहीं जा सकता जो हालात हो। लेकिन बहरहाल
साथ में ये कहना कि जी अप्रैल 2022 में बहरहाल बिजली की कीमत काबिल बर्दाश्त थी। आपके पास खबर थी, वो ईद इसलिए से पहले काबिल मुझे बर्दाश्त आपसे थी। भी आप गिला सुनिए है, मेरी बात। मुझे आपसे भी गिला है कि आपने ईद पे ना दी। शहबाज शरीफ भाई, साहब ने भी ईद पे नहीं दी। मेरे पास इसलिए ये कि देखो बाबू, मुझे या तो ये पता होता कि मैं कमिट ये कर सकता कि जी 5 रुपए कम होंगे, 8 रुपए कम होंगे, 3 रुपए कम होंगे, तो बात बनती है ना। यहाँ तक तो ये तक हो गया था कि मतलब ये कि एक बाकायदा आ रहा था, वो एक बात चली थी कि IMF ने कहा जी 1.5 रुपए कम कर दें। वो 17 रुपए भी आया था। मजाक था ना। एक आया था कि जी 17 रुपए कम हो जाएगी। तो बहरहाल ये कि ये बात मुझे तस्लीम करना होगी कि इसके पीछे जो मैं पहले कह रहा हूँ, ये इसके पीछे पड़े हुए थे कि आई मस्ट फाइंड सम सोल्यूशन। अपेरेंटली उन्होंने इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते थे, जितना कर सकते थे वो उन्होंने कर। बस मैक्सिमम अब रिलीफ जो दे दिया। खुदा ही ना चाहे तो मैं क्या करूं। क्यों? या दूसरी बात ये है, नहीं मेरी तरफ से जो है वो इससे ज्यादा नहीं मुमकिन, यानी एज वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं ना। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर ये सिर्फ ड्रामा जो है, ड्रामा लफ्ज कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, अप्रैल मई जून तक का है, उसके बाद बजट आ जाएगा और फिर कहानी उधर चली जाएगी। मैं इसको कतन एक मुख्तलिफ नजर से देख रहा हूँ। अच्छा, वो क्या? वो ये है कि मेरी दानिश में ये जो कमी का ऐलान हुआ है, उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरी दानिश में आएगा, क्योंकि ये उस दिन ऐलान हुआ है जिस दिन अमेरिका के सदर मिस्टर ट्रंप ने पाकिस्तान से आने वाली मसनूआत पर उसके मुल्क 29% का टैरिफ आयद किया है। नहीं तो उसने तो अब इस वक्त लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप साहब ने जो पढ़ा है वो फिगर और है, और जो उनकी ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो आ रही है उसमें और है। मिसाल के तौर पर भारत से आने वाली मसनूआत पर जो उन्होंने जबानी बोला है अमेरिकी सदर ने वो 26%, लेकिन कागजों में 27% आया है। हमारे बारे में कहा गया है 29%, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ है वो 30% है। तो अब ये कि एक तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब ये 1% भी बाहर इस तरह के हालात में मिलियंस ऑफ रुपीस बनेगा। अच्छा, अब हमारे साथ जो बहुत बड़ा मसला है, साफ बात करो, कितनी मर्तबा इस प्रोग्राम में मैं ये चीखता रहा कि यार हम लोग अमेरिका को गालियां भी देते हैं, अमेरिका का जो यार है गद्दार है के नारे भी लगाते हैं, दुरुस्त होगी बात। लेकिन पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका सबसे बड़ा खरीदार दुनिया में वो अमेरिका है। वो अमेरिका है। और एवरेज जो है, आप हर साल 5 अरब डॉलर के आसपास, कभी आप 5.5 पे चले गए, 5 से 6 के दरमियान, 5 से 6 के दरमियान आप झूमते रहते हैं। अच्छा, मैं कुर्बान जाऊं अपने एक्सपोर्ट्स पे, जो हुकूमत एक्सपोर्टर्स पे जो हुकूमत से हर तरह की मुराद भी डिमांड करते हैं, बहुत सरपरस्तियां भी चाहते हैं, लेकिन वो बेहतरीन दौर में भी मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी हमने लेट से कि 12 बिलियन डॉलर पे गए हों, नहीं या 15 बिलियन डॉलर पे गए हों। फिक्स है हमारा, फिक्स है। अब उस मौके पर जबकि अब आप अक्सर, पता नहीं आप तो चुके, आपके माशाल्लाह लोगों के साथ ताल्लुकात ही इतने अच्छे होते हैं कि आपके लिए कोई दोस्त जो है वो शर्ट वगैरह लाना पसंद नहीं करता। आप इतना प्यार लोगों से करते हैं। मेरे साथ जी आपको तोहफे तोहफ मिलते रहते हैं। वो अच्छा, मेरे दोस्तों ये जुमला सुन लो। वो मरियम नवाज जैसे मुझे वो यानी फलों की चलो मेरे दोस्तों ये ताना सुन लेना। तो बात यह है जी कि बहरहाल मेरी बच्चियां हैं जी, और मेरी बहनें हैं, और इस तरह तो वो जब भी वो शर्ट आती है उसके पीछे हमारी जो कंपटीशन बन रही थी वो तो या बांग्लादेश होता था, आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश आना शुरू हो, यानी ख़त्म हो गया है अमेरिका वगैरह से ख़ास तौर पर, और फिर आ जाता था कंबोडिया, लाओस, और एक ज़माने में वियतनाम बहुत था। अब इस वक्त इसने जो सबसे ज़्यादा
سخت ٹیرس یعنی جو ٹیرف لگایا ہے نا، جیسے کمبوڈیا پہ لگایا 49%، مائی گاڈ، اچھا، لاؤس، میانمار، ہمارے اپنے سری لنکا جو دیوالیہ ہو گیا تھا اور جہاں پر باقاعدہ فسادات ہوئے تھے، ان پہ 44%، 44 کہ یار ابھی تو بیچارہ سنبھلا ہے وہ ملک بڑی مشکل سے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس سے بھی زیادہ بنگلہ دیش میں انہوں نے 37%. ہاں اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کا بنایا کپڑا، ویسے اگرچہ ہم اللہ کے فضل سے ابھی تک ریڈی میڈ گارمنٹس میں اس طرح بیٹ نہیں کر پائے ہیں اپنے کمپٹیٹرز. ہاں، اس طرح بھی تو توجہ دینی چاہیے نا. دینی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. کہاں پہ آپ کا جو ہے ڈیزائن میں، یہ مجھے ابھی تک یاد ہے، میں ہمارے بہت ساری انڈیا سے جب جرنلسٹ خواتین آتی ہوتی تھیں تو بہت فریاد کر کے وہ لاہور میں پتہ کوئی برگندہ وغیرہ پتہ کچھ شلوار کرتا ہوتا تھا، وہ اور ٹیکسالی سے خود سے میں کہتا تھا تم لوگوں کو کیا باہر نہیں ملتا؟ ٹکسالی میں ابھی بھی خود سے بنتے ہیں. نہیں میں ایک بتا رہا ہوں، یہ ادھر ہے نا، ایک کراس بھی امرتسر میں نہیں ہے کوئی دکان کوئی. میں باقاعدہ پوچھتا تھا ان سے. تو ہمارے کپڑا ڈیزائن لاہور واز آلویز کنسیڈرڈ فیشن کیپٹل آف سب کانٹیننٹ. بھائی یہ شلوار کرتا کہاں سے شروع ہوا؟ دلی سے نہیں ہوا سر؟ یہ لاہور سے. اس کو کہتے ہی پنجابی سوٹ ہیں. اوکے، اس کو کہتے ہی پنجابی سوٹ ہیں. ہاں. تو انڈیا کے ساتھ ہمارے ویسے ہی تعلقات ظاہر ہے جیسے ہو گئے. اب بنگلہ دیش جو ہے وہاں پر آپ بچیوں کو دیکھو، وہ تو اب کون ساڑی پہنتا ہے وہاں پہ؟ کم ہو گیا. جب میں بہت کم ہو گیا. ینگ تھا، آپ کی عمر میں تھا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کوئی بنگالی خاتون جو ہے وہ بغیر ساڑی کے. فوراً پتہ لگتا تھا کہ یار یہ بنگالی خاتون ہے، کیونکہ ان کی ساڑی باندھنے کا سٹائل بھی مختلف ہوتا تھا، جو کہ پتہ بھی چل جاتا ہے ان کی وجہ سے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کے دن یہ اعلان ہونا اس لیے خوش آئند ہے کہ اس سے ہمارے ایکسپورٹر کو جو انڈسٹریلسٹ بھی ہیں ایکچولی اس طرح کی مصیبت کا نہیں. یار خالی انڈسٹریلسٹ کی بات نہیں ہوتی. دیکھو بابو، اگر تولیہ بکے گا تو تولیہ بنانے والا مزدور ہے، اس کو رنگنے والا مزدور ہے. میری بات سمجھ؟ ہاں ٹھیک ہے، یو رائٹ. ٹھیک. کپڑا جو بنائے گا، جو اس کو رنگائی ہوگی، چاہے خالی کپڑا ہی ہو، ریڈی میڈ گارمنٹ نہ ہو، جب بھی ٹھیک ہے سیٹ کو فائدہ ہوگا، لیکن ساتھ میں جاب بھی تو ہوتا ہے نا. آلریڈی آپ کے ہاں بہت بے روزگاری ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس دن امریکی صدر ٹیرفز لگا رہا ہے اسی دن ہم تھوڑا سا ایک سپیس دے رہے ہیں اپنے حاکموں کو. اوکے، آپ اس کو اس سے لنک کر رہے ہیں. میں اس کو اس وجہ سے خوش آئند قرار دوں گا. تو پھر اس کا مطلب یہ مستقل ریلیف ہے؟ بھائی اب اس کے بارے میں اٹس ٹو ارلی نا. دیکھو میرے منہ میں خاک. کل کو جس طرح بھائی آپ ایک پہلی بات یہ سمجھیں کہ دنیا کی واحد سپر طاقت کہلانے والے ملک کا اس وقت حتمی فیصلہ ساز ہے ٹرمپ، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. پوری اسٹاک مارکیٹ گرا دے سکتا ہے وہ. آج صبح ابھی چونکہ وہاں پہ تو صبح ہوئی تو 1100 پوائنٹ جو ہے وال اسٹریٹ جنرل، یعنی کہ باقاعدہ اس کا جو اپنا سب سے چہیتا، سب سے پسندیدہ جو ٹیلی ویژن ہے، فاکس ٹیلی ویژن، انہوں نے خبر دی ہے اگلی مارننگ. مائی گاڈ. اچھا، یعنی یہ اس کا اسٹاک ایکسچینج پسندیدہ، وہ خبر دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اٹس اگلی مارننگ فار امریکہ، اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. یورپین یونین بلبلا اٹھی ہے، آسٹریلیا، بھئی یہ سارے ان کے بڑے کلوز لائے ملک. ارے بابا نیٹو کے ممالک ہیں، آسٹریلیا ہے. چلیں اگر چین پہ آپ نے لگایا ہے، یہ جیسے کمبوڈیا، لاؤس، مجھے دکھ ہوا غریب ملک ہیں، لیکن ان پہ اس لیے لگایا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا نے اپنی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا باقی انڈسٹریز، جو لیبر جس میں نہیں چاہیے ہوتی نا، جس کے لیے انسانی محنت نہیں چاہیے ہوتی، چاہیے ہوتی ہے زیادہ لیبر چاہیے. مطلب کہ آپ کو فیکٹریوں میں
2000 बंदा काम कर रहा हो, 5000 जहाँ हैंड वर्क ज्यादा हो, human हैंड वर्क ज्यादा हो, तो वो इन ममालिक में सस्ती उजरत पर, जैसे एक जमाने में चीन के साथ अमरीकी सरमायादार कर रहे थे, बरतानिया के सरमायादार कर रहे थे, अब कि यार चीन कर रहा है चीन ये। की सस्ती उजरत। अब अब चीन जो है वो कंबोडिया, लाओस, चूंकि वो उसके हमसाए भी म्यांमार और श्रीलंका, क्योंकि इसका असल मकसद जो है वो तो चीन को तकलीफ पहुंचाना है ना, इस सारी गेम का। इस सारे टैरिफ का अल्टीमेट हदफ जो है वो यही है कि चीन जो बड़ी तेजी से अमेरिका के मुकाबले की, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ये एक डाइस है, क्योंकि अगर आप खाली चाइना स्पेसिफिक होते तो बात समझ में आती अब थी, दूसरी जानिब चाइना, लेकिन अब आप जर्मनी पे भी कर रहे हैं। अल्टीमेट तो आप कह रहे हैं ना, चाइना भी इन पर उसी तरह टैरिफ लगाएगा। यार चाइना का वही मसला है ना कि चीन की अमेरिका से मसनूआत वो दरामद इतनी नहीं करते हैं। आप ये जो फोन लेके मैं बैठा हुआ हूँ, ये फोन जो है ये तो चीन में बनते थे ना, असेंबल तो वही होता था, हर एक पे लिखा होता मेड इन चाइना। समझ आ गई? हाँ। मैं अर्ज करना ये चाह रहा हूँ आपको कि अब इसमें गड़बड़ कहाँ होगी? गड़बड़ ये होती है कि अब हमारा जो एक्सपोर्टर है वो सोचेगा कि यार अच्छा मैं क्या करूं, किस तरह, उसको एक रिलीफ ये हुई कि चलो यार बिजली की मेरी कीमत थोड़ी सी कम हुई है, तो मैं उसको वहां कंपनसेट कर सकता हूं ताकि मेरी सेल कम ना। और मेरे मुकाबले पे कंबोडिया, लाओस, वो तो मार्केट से वो तो मेरा मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा कपड़ा, मेरा तौलिया 49%, 29%। उस पर नहीं मतलब उस पर 49% नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंडिया भी आहिस्ता आहिस्ता टेक्सटाइल में से निकल रहा था। इंडिया को सबसे ज्यादा इसमें जो जोल्ट आएगा उनकी ज्वेलरी ट्रेड जो है, क्योंकि वहाँ पे वो हाथ से कशकारी, ये वो सूरत, ये वो उनके काफ़ी वो पुराने जो डिज़ाइन और से बुंदे और ये और वो, उस पे उसने हैवी जो लगाए हैं, वो हमारे यहाँ उसकी अभी एक्सपर्टीज़ है ही नहीं, हम उस गेम में उस सच हद तक है नहीं। तो मकसद पाकिस्तान को बराह रास्त फिल वक्त मुझे अपनी इकॉनमी के लिए ये थोड़ा सा इस टैरिफ के साथ आज ही जो अनाउंस हुआ है वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को संभालता हुआ, सहारा देता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिकन के जो अपने इंटरनल इकोनॉमी होगी वो स्टेबल होगी इससे, क्योंकि वो तो कहता है कि बहुत बड़ा दिन है आज कल 2 अप्रैल। मेरा नहीं ख्याल, मैं जिस किसी को भी शौक है ज़रा संजीदगी से, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है जी, बॉब वुड बहुत बड़ा सहाफ़ी है अमेरिका का, जिसने निक्सन का वाटरगेट स्कैंडल दिया था। उसने आज से 3-4 दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट की एक नुमाइंदा से जो है कोई तकरीबन 22 मिनट की पॉडकास्ट की है। उस पॉडकास्ट के दौरान बॉब वुडवर्ड ने बड़ी सख्ती से, बड़े कॉन्फिडेंस से, अपने पूरे तजर्बे से उसने ये कहा है कि ट्रंप जो है वो अमरीकी मईशत को खुशहाली की जानिब नहीं बल्कि कामिल तबाही की तरफ ले जा रहा है। उसने 3 किताबें लिख रखी हैं ट्रंप के ऊपर, ट्रंप के ऊपर। हाँ, और बाकायदा इंटरव्यूज करके, और वो इंटरव्यूज भी यानी कि घंटों तक मुहित थे, तो ज़ाहिर ऑब्जर्वेशन भी, और वो ये कहता है कि ये अंदर से बेबुनियादी तौर पर एक नाकाम बिजनेसमैन है। ट्रंप के बारे में उसने कहा है। और ये जो कामयाब सनतकार है, कामयाब बिजनेसमैन है, ये उनसे जलता है। और अब ये देखो, एक हवाले से मैं जब सोच रहा हूं, इसके साथ वो यूं नथी हुआ था ना इलॉन मस्क, हाँ, उसके यूं करके उसका वो क्या उसने गाड़ी जो एक बना रखी टेस्ला, उस पे अटैक होना शुरू हो गए। उसके बेचारे के रॉकेट उड़ते उड़ते गिरना शुरू हो अच्छा, उसके अपना वो स्टॉक्स जो है वो यूं बैठ रहे हैं, और यूं लग रहा था कि जैसे वो तो राज करेगा, और अब वो अलग हो गया इसकी हुकूमत से। उसने वो जो कर रहा था, वो जो डॉज, वो लोगों को निकाल रहा था। कल अमेरिकी कांग्रेस में इसके 6 से 7 बंदे जो हैं वो टूट गए। उन्होंने वो लॉ नहीं पास किया जो ये चाह रहा था, जिसके जरिए वो एक जज का वो इंतखाब रोकना चाह रहा था। ठीक है ना? मुझे फिर दोबारा एक लंबी बात हो जाएगी, ये ज़ाहिर आइंदा होती रहेगी। मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं हैरान हुआ हूँ वो ये कि बांग्लादेश चीन के बाद
ریڈی میڈ گارمنٹ جو ہیں ہاں ہاں سب سے زیادہ دوسرے نمبر پہ جو جاتے تھے وہ بنگلہ دیش کے جاتے تھے. ہاں اور اس پہ ٹیرف بڑھنے سے وہ کم اس نے 37% کیا ہے. اچھا اب وہاں پہ بہت انارکی کی ایک صورتحال ہے. یہ حسینہ واجد politically بہت چیزیں unstable ہیں. بہت انسٹیبل ہے. ہاں اس انسٹیبلٹی کے ہوتے ہوئے یہ کرنے کا مطلب بنگلہ دیش کو یوں کرنا ہے. اور اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کی طرف دھکیلنے میں شاید اس کی جو وہ انٹیلیجنس کی سربراہ ہیں تلسی گبارڈ، اس کا کیا لینا دینا؟ ارے بھائی وہ تو بنگلہ دیش کی قیام سے لے کر ابھی تک بنگلہ دیش کے حق میں ہے نا سر. وہ بھائی وہ اینٹی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ملک جو ہے بنگلہ دیش یہ ہندوؤں کو قتل عام ہو رہا ہے وہاں پہ. اوکے ٹھیک ہے. ہاں ہاں اس کے بعد آج ہی نیو یارک ٹائمز میں عجیب اتفاق ہے. ہمارے ہاں جو پاکستان میں نیو یارک ٹائمز پڑھا ہے اس کے فرنٹ پیج پہ اتنا بڑی ایک تصویر ہے تیج گنج. وہاں پہ خواتین کا میچ ہو رہا تھا فٹ بال کا. وہاں کے لوگ آ گئے سڑک پہ کہ نہیں جی یہ عورتیں کیا کر رہی ہیں. تو وہ اس میں پیغام وہ یہ دے رہا ہے کہ جی یہ حسینہ واجد کے بعد بنگلہ دیش آہستہ آہستہ اسلامک ریڈیکلزم کی طرف جا رہا ہے. یہ فرنٹ پیج سٹوری ہے. غالباً شاید اسلام کا اگر ہم یہ نہ کہیں کہ جی بنگلہ دیش کو حسینہ واجد کو نکالنے کی سزا دی جا رہی ہے یا یہ کہ ان کی اسلام سے محبت کی سزا دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے سمجھ گیا. تو یہ ایک اور بات بھی ہے. آخری آدھا منٹ ہے. ایک اچھا دے دو کہ ابھی چند ہی روز قبل ڈاکٹر یونس جو گرامین بینک کے جنہوں نے وومن امپاورمنٹ دی جن کی وجہ سے یہ بنگلہ دیش یہاں پہنچا کہ وہ دوسرا بڑا ریڈی میڈ گارمنٹس کا ایکسپورٹر ہوا امریکہ کو، وہ حال ہی میں چین سے آئے تھے. تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا کی 7 ایسی ریاستیں ہیں جو لینڈ لاکڈ ہیں افغانستان 7 سسٹرز آسام میزورام وغیرہ. اب ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں سن رہے ہیں آسام میں کیا جھگڑا تھا. پہلی مرتبہ بنگلہ دیش میں نفرت کیوں ابھری مودی گورنمنٹ کے خلاف کہ ان کے جو انٹیریئر منسٹر اور قریب ترین دوست ہیں اجیت شاہ، انہوں نے کہا تھا کہ بنگالی آ گئے ہیں آسام میں اور یہ دیمک ہیں. امت شاہ کا بیان تھا. امت شاہ یہ دیمک ہے. اب ڈاکٹر یونس نے کہا کہ ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ تجارت کا تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے بنگلہ دیش. وہ بنگلہ دیش تاکہ ہم سمندر تک انہیں رسائی دیں ان کو قریب اور ساتھ ہی انہیں اچھا اب سمندر انڈیا ہمیشہ یہ سمجھتا رہا ہے کہ جی چین جو ہے وہ علیحدگی پسندی آسام میزورام وغیرہ میں اکساتا ہے. اب اگر سزا دینا چین کو مقصود ہے تو پھر بنگلہ تو دیش اس سے بڑی بنگلہ دیش کا ایک چوک کرنے والی بات ہے کہ ان حالات میں اور بنگلہ دیش کی بڑی مارکیٹ خود امریکہ تھا. چلیں جی ایک بریک فوری طور پہ. ویلکم بیک. نو صاحب میں تو عید منانے اپنے ہوم ٹاؤن جلال پور پیر والا گیا ہوا تھا جہاں انٹرنیٹ کی شدید قلت ہے. محرومیوں کا شکار ہیں ہم. لیکن یہاں ہے جہاں موجود ہے تو اس نے کون سا آپ کیا تھوڑا بہت چل جاتا ہے واٹس ایپ. لیکن آپ پھر بھی آپ نے وہ کر لیے کیا ایم فل کر لیا. اب میں جاننا یہ چاہتا ہوں مجھ تک اطلاع وہاں پہنچتی اڑتی کہ علی امین گھنٹا پور اور بیسٹر گور صاحب عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملے. تو اس پہ خبر ہے کیا؟ کیوں ملے؟ کیسے ملے؟ آج ملاقات نہیں ہونے دی. یوں دونوں سے 2.5 گھنٹے مجھے ایک بات بتاؤ. یہ میں نے ایک اور تصویر دیکھی ہے، تم مجھے بتا دو. تم اس پہ اگر تمہارے پاس خبر نہیں ہے تجزیہ دے دو. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. میرے پاس اگر خبر ہوگی میں خبر کر کے بتا دوں گا، تجزیہ ہوگا تو تجزیہ جو بھی ہے تو بتائیں. یہ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں یہ کہہ رہے تھے جو کہ پی ایم ایل این کے حامی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان کا معاملہ اب اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کے حل کے لیے میاں نواز شریف صاحب بہرحال اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور وہ کو رول ادا کریں. کیونکہ میاں نواز شریف کو کہ انہوں نے پہلے ظاہر ہے جب وہ ڈاکٹر مالک کو 2.5 سال تو ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے.
بہت تصویر میں نے تو دیکھی ہمارے پاس کوئی ایکسیس نہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ رول ادا کر رہے ہیں؟ کون؟ محسن نقوی صاحب تو ویسے بڑا اہم رول ادا کر میں سکتے نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان، لیکن پلیئر تو دو ہی ہیں اس جن وقت۔ کو آپ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنوانے آپ کہہ کے یہاں پاکستان کے نیوز پیپر اور عدنان حیدر تو بنا چکے تھے، اب کی بار پاکستان کو نواز دو بلکہ یہ نعرہ تھا ہمارا، میں اس کے ساتھ نہیں، ساتھ آپ تو ان کے آنے سے پہلے، اور میں بدنصیب یہ کہتا رہا کہ توتیا من مونیا اس گلی نہ اس گلی نہ جا۔ ہم جھانسے میں آ گئے۔ نہیں، نواز شریف ایک بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن اب میں نے کیا- اس کے لیے معلوم کرنے کی کوشش کی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی نقوی صاحب کے ساتھ وہ مجھے خیر اب نقوی صاحب جو ملے یہ بڑا اہم ڈیولپمنٹ ہے، نقوی صاححب کا نواز شریف سے ملنا۔ کتنے نواز شریف اپنی باری نہیں لا رہے ان کے ہوں میں آ جانا، شہباز شریف نے دیوا لیا تو کام سیدھا کر لیا، سپا جن تو میری باری وہ آ سکتے ہیں، اس میں کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، سر کیبنٹ ڈیزالو ہونی ہے یعنی نا، آپ کے پاس خبر نہیں ہے، میرے پاس نہیں، آپ انٹرسٹڈ بھی نہیں۔ نہیں انٹرسٹڈ تو میں ہوں، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ۔ اچھا، آپ یہ کوشش کیجئے گا کہ آپ تھوڑی سی جوانی سے کام کرتے ہوئے، اب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا تھا؟ میرا سوال محسن نقوی تو آپ نے بتا دیا، علی امین گنڈا پر اور بیرسٹر گوہر کی، لیکن دو ہی پلیئر ہیں، ایک طرف نواز شریف اور ایک طرف عمران خان۔ تو میرا سوال عمران خان سے ریلیٹڈ تھا، دونوں کی ملاقات عمران خان صاحب سے 2.5 گھنٹے، اور آج نارمل ملاقاتوں کا دن تھا، نہیں کرنے دی گئی۔ اس کے بارے میں میرے پاس خبر یہ ہے، اب میں تجزیے کی بات اچھا، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں رسم رواج ہوتے ہیں، تو جن کے ساتھ ایکٹیو کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، عمران خان صاحب، گنڈا پور صاحب، اچھا اوکے، وہ تو ان کو بھی عید مبارک ادھر یعنی پشاور میں کہنے ملاقات ہوئی، اچھا، بیرسٹر صاحب بھی تھے وہاں۔ انہوں نے کہا کہ جی بڑا عرصہ ہوا ہے ہماری ملاقات نہیں ہوئی قائد سے، تو رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، ایک تو آپ ہمیں اجازت یعنی کو اثر و رسوخ استعمال کیجئے کہ ہم ملاقات کر سکیں، اور اس کے بعد یہ کہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ بہرحال اب دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے تو عوام کا بھی سپورٹ چاہیے، تو اگر انہیں سمجھائیں کہ جی آپ ذرا ہمیں ذرا ٹھنڈا تک ابھی ذرا ہم محاذ کرم نہ کریں حکومت کے خلاف۔ تو یہ علم علی امین گنڈا پور صاحب خود اٹھا کے گئے ہیں؟ بھائی میرے پاس یہ خبر کافی ذمہ دار آدمی نے مجھے بتائی۔ یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ تو یار سوشل میڈیا پہ جو بھی ہوتا رہے، ظاہر ہے میں سوشل میڈیا ہی کی وجہ سے مجبور ہوا۔ سوشل میڈیا پہ تو سب سے زیادہ اہم، دیکھو تحریک انصاف کا اوورسیز میں اگر آپ بیٹھے ہوئے حامی ہو یا یہاں ہو، تو آپ جن لوگوں کو خشوع و خضوع سے سنتے ہیں، نہایت عقیدت اور احترام سے، تو ان میں عمران ریاض صاحب ہیں، سر، ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب ہیں، اور اور واش روم میں لیٹے تھے، جناب وجاہت اس خان صاحب ہیں، یہ 3 لوگ وہ جو واش روم میں لیٹے تھے نا؟ جی جی۔ اچھا، تو اچھا وہ اسپیشلی ٹرین بھی ہیں، 5th جنریشن وار کے، ان کا تو بہت ہی عظیم مقام ہے نا۔ وہ تینوں افراد نے تو سوشل میڈیا پورا عید کی چھٹیوں میں جو میں نے دیکھا، اور بالآخر میں نے یوں رکھ دیا، میں نے بالکل میں نے کہا یار ایک تو ویسے ہی میں نے آنکھ کی وجہ سے راشن کر رکھا ہے کہ جی وہاں سے کچھ لوگ 3-5 لوگ وہ یہاں آئے، انہوں نے یہاں پہ ایک ریاست کے بہت طاقتور ادارے کے سربراہ کے ساتھ گفتگو کی۔ وہ سربراہ جو ہیں وہ آرمی چیف نہیں ہے، ایک اور ادارے کے سربراہ، لیکن اسی نہ پتہ لگ گیا سر۔ ٹھیک ہے نا جی، خیر تو اس پہ ہوتا رہا، تو ان سب کو غدار ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ کیوں، کس بحاف پر تتا پانی، کس نے تمہیں اجازت دی؟ اور یہ غدار کس نے ٹھہرایا؟ عمران خان صاحب نے؟ نہیں ان کے چاہنے والوں نے، اور یہ سارا ان کے اچھا، انہوں نے خود اپنے طور پہ غداری کا سرٹیفکیٹ دیا؟ باقاعدہ ان کو دیکھو نا، ایک منٹ ہے بس اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے ہم نے۔ یار اس پہ ان پہ وہ پہ ڈیفینسو پہ گئے ہیں بیچارے ڈاکٹر جو یہاں آئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم خیر خواہ ہیں، کیا ہو گیا آپ کو، لیکن ان کو ڈب کر دیا، بلکہ وجاہت صاحب نے جو ہے آپ ان کو، یار پھر تم کہتے رہتے کہ وہ انہوں نے، بلکہ ان سب کے، وہ منیر نیازی کا ایک شعر ہے، لوگوں کو ان کے گھر میں ڈرا دینا چاہیے، فارا، یہ ایک قانون ہے وہاں کا، اس میں یہ ہے کہ تم اگر امریکی شہری ہو اور تم کسی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے افراد سے ملو تو تم جو ہے امریکی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو،
being an American citizen. ہاں، یہ اس طرح کا تھریٹ بھی پھر دیا گیا. سمجھ آئی یہ بات یہاں تک پہنچی. ٹھیک ہے. تو لیکن مسئلہ کچھ یہ نکلا ہے- اس 2.5 گھنٹے کی میٹنگ سے؟ سر بات سنیں میری، معاملات جہاں تک جا چکے ہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت نظر بظاہر اڈیالہ جیل کے جو قیدی ہیں وہ سر جھکا کے کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر کے آئیں گے، تو ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ چھوڑا کریں۔ کمپرومائز نہیں کریں گے جو ہونا تھا جو ہو گیا، چلیں جی، وقت گزر چکا ہے ان کے لیے. سمجھ گئے نا؟ ایک وقفہ جی. اب تو اس طرح کی امید ہی خام ہاں خیالی. ٹھیک ہے. اب وقت کے ساتھ شاید چیزیں بدلیں تو بدلیں، آج کچھ نہیں ہو سکتا. ایک بریک جی. جی ناظرین ویلکم. اچھا یار ایک منٹ ٹھہر جاؤ، اس کے بعد تم کہو گے وقت ختم ہو گیا ہے. آئی وش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں اپنے ہم سارا اس کے بعد جب ہم نے امریکہ اور ٹیرف وغیرہ ڈسکس کر لیا تھا نا، تو ہم بجائے گنڈا پور صاحب اور جو کچھ، یہ ساری بات تو ایسی ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی بہت مشکل میں ہے سندھ میں. پیپلز پارٹی، میں دوبارہ ہاں کہہ وہ رہا ہوں، آصف زرداری صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب، پیپلز پارٹی اتنی مشکل میں ہے کہ میں نہایت ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے 10 سے زیادہ سورسز سے گفتگو کے بعد ان کے بارے میں، ان کی بیماری کے بارے میں جو خبر آ رہی ہے وہ بالکل درست ہے. اور ڈاکٹر عاصم جو بتا رہے ہیں وہ 100% درست رپورٹ کر رہے ہیں. اللہ انہیں صحت دے. جتنا زیادہ میں نے اپنی زندگی جرنلزم کی نظر کر کے دیکھا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو دیرینہ ووٹر ہے، جو آج تک کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہٹا، وہ بدقسمتی سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنے شدید دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ 4 اپریل سوشل کو میڈیا پہ بھی چل رہا ہے اسی طرح سے. یہ وجہ میں کیا نے ہے اس کی؟ اس میں سے اب جو میں تمہیں رپورٹ کر رہا ہوں، اس میں سے میری براہ راست کم از کم 200 ٹیلی فون ہیں سندھ کے مختلف علاقوں میں. میں ان سے بات کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے، آپ کو یاد ہوگا، بہت پہلے اسی لیے ایک کلپ چلوانے پہ مجبور ہو جاتا ہوں جب میں نے کہا تھا کہ یار اٹس انother کالا پاؤ ڈیم. ہاں آپ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، ایک دفعہ یاد ہے کہ نہیں؟ آپ اور کئی میں نے دفعہ کہا کہہ اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. اب ان کے پاس یہ ہے کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے جولائی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ گرین پاکستان انیشیٹو ہے، اور نظر بظاہر وہ ہاں کر رہے تھے، جو کہ لیکن بات یہ ہے کہ بھئی میٹنگ میں ہوا یا کیا ہوا، موصوف نے جو تقریر کی پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے، تو اس میں انہوں نے نہروں کی مخالفت کی. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کے لوگ جو حتیٰ کہ میری ایک صاحب نے اپنی ان پڑھ بیگم صاحبہ سے بھی بات کروائی، جس کو بسپ سے پیسے بھی ملتے ہیں. اس نے کہا صحیح ان کی سن لو. یعنی یہاں تک بات چلی گئی. اچھا اب اوپر سے بدقسمتی یہ ہے، ہمارے ساتھ جو مصیبت یہ ہوئی ہے وہ یہ کہ وہاں تو جو ایک کسان ہے اس کو یہ تو نہیں پتا کہ اس وقت جو اتنا بڑا ڈیم ہے تربیلا، وہاں بھی پانی نہیں ہے، ڈیڈ لیول سے نیچے ہو چکا ہے. تو اس وقت پانی کی جو صورتحال ہے سکھر اور جام شروع میں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ سارا ڈیورٹ ہو گیا ہے. وہ نمی اندھیرا پہ رہے. کیونکہ ہم نے کبھی نہ پانی کے مسئلے کو ڈسکس کیا ہے، اور جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تم دیکھو گے گل دسو جی کی کنڈا پورنے سے کی فیصلہ ہے، رہ رہا کہ نہیں رہ رہا، وہ گل کرو جی کھل کے. جنید خان کر لو دسو بابر سلیم سواتی تو نہیں کتنے ہے جی، کیوں شکایت لائی آزم سواتی نے، یعنی چسکا فروشی کر لو. لیکن یہ سنجیدہ ایشوز ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی، ٹھیک، 4 اپریل، اس پہ ظاہر ہے کہ پورے ملک سے پیپلز پارٹی کے جیالے قافلوں کی صورت آتے ہیں، بڑی خدا بخش.
ٹھیک. اب جے سنگھ کا ایک فیکشن ہے, ٹھیک ہے جی, جس کے چانڈیو صاحب جو ہیں وہ سربراہ ہیں. انہوں نے, ریاض چانڈیو ان کا پورا نام, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں مورو, ذرا غور کرنا, جام شورو اور نصیر آباد, ان 3 جگہوں پہ دھرنے دیں. کب؟ 4 اپریل کے دن. 4 اپریل کو تک کو لوگ گزر نہ سکے, پہیا جام ہڑتال ہو جائے گی. میں ساری ٹریفک اپنے سے معطل کر دی, تو اس طرح ٹینشن ہو سکتی. اور یہ وہ روڈ ہے جو لنک کرتا ہے. اچھا, پہلی مرتبہ جیسے بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی فاطمہ بھٹو جو ہے وہ پالیٹکس میں آئے گی, لیکن وہ بیچاری کہتی رہی کہ میں نے نہیں آنا, اور وہ رائٹنگ وائٹنگ میں اپنا لگی رہی وہ, اور اب وہ شادی وادی کر کے اپنی زندگی میں مصروف ہے. اینڈ شی از مور انٹرسٹیڈ ان لٹریچر اینڈ آل دیٹ. اب جو بھائی ہے ذوالفقار بھٹو جونیئر, وہ بھی سماجی کام کے لیے مچھلی بچانی ہے, بلائنڈ ڈولفن کو بچانا ہے. 4 اپریل ہی کو اس دفعہ پہلی مرتبہ لاڑکانہ کے عین قلب میں واقع جنا پاک, وہاں پہ وہ نے کہا کہ میں جلسے سے خطاب کروں گا, بھٹو کی برسی بھی ہوگی, بھٹو صاحب کی, اور ساتھ میں یہ اجتماع میں چاہوں گا کہ تمام ہندو برادری وہاں پہ موجود ہو, کیونکہ وہ ہندو وہاں سے اغوا برائے تابان. ہاں, وہ کنورژن والے بات معاملے میں بہت کنورژن کے بعد فورس کرنا, وہ بہت عرصے سے اس چیز پر بات اب کرتا ہے. ایسے حالات میں بہت توجہ سے 4 اپریل کی جو تقریر ہے, میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جب سے سیاست میں آئے ہیں باضابطہ طور پر, پہلے تو وہ سیاست میں نہیں تھے جب ان کی والدہ جو ہیں وہ انہیں دن دہاڑے قتل کیا گیا, بٹ فرام دا ڈے موصوف سیاست میں آئے ہیں, یہ 4 اپریل ان کی زندگی کا میک اور بریک 4 اپریل ہے. پچھلے 20 سال ہیں شامل ہوتے ہیں, 20 تو نہیں, جو کم از کم 2008 سے تو وہ اسمبلی کا رکن 17 سال 17 پہلا ہے, تو ان کی تقریر کیا ہونی ہے. اب یہ بیماری کے سلسلے میں تم دیکھو, بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ 4 اپریل کا پیغام جو ہے وہ کل آنا چاہیے نا, ایوان صدر سے آج وہ اس کا متن جاری ہو گیا اور اوپر لکھ دیا امبارگو. آج کے سوشل میڈیا کے دور میں کوئی امبارگو کرتا ہے؟ ارے چنگا بھلا جی, دیکھو تو ورنہ بیان کیوں نہیں جاری ہو گیا. تم نے نہیں کہا تھا کہ انہوں نے تو بیان جاری کیا, کون کا نہیں, تم نے کہا نہیں تھا پروگرام شروع کر, صدر صاحب کا بیان, یہ دونوں کو بات, اور آپ نے میری تصحیح کی کہ یہ ایوان صدر نے دیا, کل دینا چاہیے تھا. بھائی اس طرح میں بتا رہا ہوں کہ اتنے سینسٹیو حالات جب آپ حکمران ہو جاتے اور ہیں, وہ ورکر جو مطلب جیسے شیخ وقاص اکرم صاحب سے مجھے امید تھی کہ وہ بجائے وہ اس طرح کا بیان دے رہے کہ عمر ایوب صاحب بیٹھتے اور بتاتے کہ جی یہ اس میں یہ ان کو اعتراضات کر دیتی پوری پی ٹی آئی بیٹھ کے. جب عالم یہ ہو, شک اور شبے کا یہ ہو کہ آپ کا اپنا ووٹر کہہ رہا ہو کہ آصف صاحب اتنے بیمار نہیں, کل بلاول صاحب کی تقریر, کل بلاول بھٹو زرداری کی تقریر جو ہے میری دانست میں ان کے سیاسی مستقبل کے لیے میک اور بریک ہے. چلیں جی, تو یہ بڑا امپورٹنٹ موڑ ہوگا, اور کل سندھ کی سیاست میں کافی ہلچل بھی رہے گی. اور جس روڈ کا صاحب ذکر کر رہے ہیں, یہ ایک نہیں 3 وہ مقامات ہیں, وہی روڈ ہے نا سر, جو کرنے جس کو جی ٹی روڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, جو لنکڈ ہوتا ہے سکھر حیدرآباد موٹر وے سے جا کے. مورو از اسپیشلی امپورٹنٹ, وہ جتوئی, ہاں, جو کہ حیدرآباد تک جاتا ہے سکھر سے شروع ہو کے. سو یہ امپورٹنٹ ہوگا, اللہ کرے بڑے خیر آفت سے گزرے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.